يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بھیجا تھا اس کا تو خیر آپ نے مجھے جواب دیا ہی نہیں. دوسرا ایک سوال آپ سے اور یہ کرنا تھا کہ جو شخص بیوی کو ناحق طلاق دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس کی کیا سزا ہے؟ تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیجیے. بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ کا جو پہلا سوال تھا، دراصل میرے پاس ایک سیکوینس ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ہر سوال کا جواب میں شاید چاہتے ہوئے بھی نہیں دے پاتا کیونکہ بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے سوالات آتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، میں یوٹیوب پر ایک یا دو ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور ایک ہی ویڈیو کو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم سب مل کر دیکھیں تو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے، لیکن اگر میں بار بار ہر 5-10 منٹ کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دوں تو لوگ اکتا جائیں گے. ایک ہی ویڈیو نہیں دیکھ پاتے تو اللہ یہ کہ بہت ساری ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو یہ میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی شاید ہم لوگوں کو، ہم سب کو، ویورز کو اور مجھے چینج کرنی چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور ویڈیوز آئیں تو براہ کرم ایک تو یہ سبسکرائبر بڑھائیے، اپنے حلقے میں چینل کو پروموٹ کیجئے. دوسرے یہ کہ ویڈیوز کو اخیر تک دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز شیئر بھی کیجئے ویڈیوز اور سبسکرائب بھی کر لیجئے. نمبر ایک. نمبر دو، بغیر کسی سبب کے طلاق دی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ میرے علم میں ایسا کوئی شرعی کرائیٹیریا نہیں ہے، نہ ہی کسی اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی عورت فلانے کام کا ارتکاب کرے گی، فلانا کام کرے گی تبھی اس کو سزا کے طور پر طلاق دی جائے گی. میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اہل علم نے یہ کہا ہے، اور نہ ہی شریعت میں اس کا ذکر ہے کہ عورت اگر یہ کام کرے گی تو اس کو طلاق دی جائے گی. بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بہن کہ جو اسباب ہیں طلاق کے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، میری نظر اور آپ کی نظر اس تک نہیں پہنچ پاتی. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھرانوں میں ایک خاتون ہے، بد اخلاق ہے، کام نہیں کرتی، نماز بھی نہیں پڑھتی، اور حقوق گھر والوں کے اور شوہر کے ادا نہیں کرتی. شوہر یہ کہتا ہے کہ اس رویے سے آپ باز آ جائیں، اس رویے کو وہ برقرار رکھتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب شوہر کو کوئی چیز پسند نہیں ہے آپ اس کے اندر تبدیلی لے آئیے. تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی لے آئے تاکہ شوہر کے گھر میں دل میں گھر کر سکے. ایسا نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے باوجود رواداری اور انسانیت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اس شخص کے اندر یا خاندان کی وجہ سے وہ اپنے رشتے کو برقرار رکھتا ہے اور اسے طلاق نہیں دیتا، رکھے رہتا ہے گھر میں. اس کے سبب ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن شوہر اور شوہر کے گھر والے اس عورت کو بہت ساری وجوہات کی بنا پر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، پنجگانہ نمازیں بھی وقت پر ادا کرتی ہے، صوم اور صلات کی پابند ہے، لیکن آپ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں دراصل اندر کے حالات تو ہمیں نہیں پتا.
ہوتا یہ ہے کہ شوہر کے دل میں وہ گھر نہیں بسا پاتی، وہ شوہر کے دل میں گھر نہیں بنا پاتی، وہ سکون جو شوہر کو اپنی بیوی سے مطلوب ہوتا ہے وہ اسے دے نہیں پاتی۔ ایسی صورت میں اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ بغیر سبب ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، اتنی اچھی خاتون کو اس نے طلاق دی ہے، یہ تو بہت بڑی سزا، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے جبکہ کوئی کرائیٹیریا مقرر نہیں کیا ہے طلاق کے سلسلے میں، تو اسے چونکہ اس کا دل کے اندر وہ خوشی اپنی بیوی سے جو ملنی چاہیے اور جو تقاضا ہے بیوی کہ شوہر خوبصورت اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر جسے دیکھے تو اسے اس کے دل میں سکون پیدا ہو، تو اسے سکون پیدا نہ اگر ہوتا ہو کسی شوہر کو اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد، اور وہ اس کے نتیجے میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ طلاق، اس کو اہل علم نے طلاق مکروہ کہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کا جو ریشو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اگر ہم رواداری اور خندہ پیشانی سے رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہوئے، دوسروں کی کوتاہی کو درگزر کرتے ہوئے اور محبت اور الفت کے سما کو بناتے ہوئے چلیں گے تو ایک تو طلاق کے ریشو بھی کم ہو جائیں گے، دوسرے گھروں میں خوشیاں بھی برقرار رہیں گی، ہماری بچیوں کی، بہنوں کی عصمت اور عزت بھی برقرار رہ پائے گی۔ میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنی بچیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ شوہر اگر گھر بسانا ہے اور یہ چاہتے ہیں ہم کہ گھر نکاح کے بعد طلاق جیسی کراہیت والی چیز سے دور رہا جائے، تو اللہ کے لیے جہاں ہم اچھی شخصیت کے حامل ہیں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو وہاں کوشش یہ کریں کہ شوہر کے دل میں بھی گھر بسانے کی یا گھر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پوری توجہ بچوں پر، گھر والوں پر، خاندان والوں پر، رشتہ داروں والوں پر ہوتی رہے، باہر کی تمام چیزیں آپ سدھار لیں، لیکن جو شوہر کو مطلوب ہے وہ شاید اس پر توجہ آپ کی نہ جا پائے، اور اگر ایسی صورت میں وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے بغیر کسی سبب کے طلاق دی ہے۔ تو طلاق تو دیکھیے بغیر سبب کے، یہ جو ہم بعض مرتبہ میں نے عرض کیا کہ سبب کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، اور نہ ہی ایسی کوئی دوربین شریعت نے کریٹ کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دلوں کے بھید کو جان سکیں کہ فلاں شخص کو اس بیوی کو اس نے جو طلاق دی ہے اس وجہ سے اس کو طلاق دی ہے۔ بہرحال طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، اور آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ یہ کہ طلاق دینے سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشیاں برقرار رکھے، غلطیوں کو درگزر کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں خواتین بھی ان پر عمل کریں اور مرد حضرات بھی ان پر عمل کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیے عام طور پر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بعض مرتبہ شوہر کے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، تو فریقین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹالرنس لیول ہمارا زیادہ ہونا چاہیے، صبر کا مادہ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے، اور گھروں میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے خوشیوں کا نزول فرماتا رہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے خاص جو شادی شدہ ہیں انہیں الفت و محبت سے نواز دے، جو شادی شدہ ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔